اتنا بھی حق نہیں کہ ہم ڈھنگ سے نماز ہی پڑھیں اور جلد بازی نہ کریں نماز میں، سکون سے نماز پڑھیں اور 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں اور خشوع کے ساتھ. اگر ہمیں پتا ہونا کہ صرف ایک سجدے کا کتنا بڑا اجر ہے تو ہم سجدے سے نہ اٹھیں، شوق سے سجدہ کریں. ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے معدان روایت کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، تو وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا، وہ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو، اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے. تو درجات بڑھتے ہیں ہر سجدے کے بدلے. تو اس لیے کبھی بھی سجدہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اچھا ابھی اور بھی نماز رہتی ہے، اچھا پھر نماز کا وقت ہوگی. نہیں، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. آپ دیکھیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوستوں سے محبت ہے تو دوستوں کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سے محبت ہے اور وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور ان کو طریقے بھی پتہ ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان کاموں پر پھر خوش بھی ہوتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ پھر نماز کا وقت آ گیا ہے، پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور پھر اللہ کے قریب جانے کا وقت آ گیا ہے. خوش ہو کے نماز پڑھتے ہیں. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. کیا ایسی تو نہیں ہوتی کہ بس اب ہم کسی قید سے چھوٹ گئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی تو بس شکر ہے ساری نمازیں پوری کر دی میں نے. نہیں، خوش ہو کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، نہیں اذان دو کہ نماز پڑھیں ہم اس سے راحت پائیں. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. کیا واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے؟ ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے نماز پڑھنے. اگر نہیں تو اس کی دعا کیا کریں. انسان اپنی بعض چیزوں سے خود بھی پریشان ہوتا ہے، کیا مشکل ہے میرے لیے، کیوں نہیں میرے اندر خشوع آتا، کیوں نہیں مجھے نماز سے محبت، مجھے نماز کیوں بھاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ بھاری نہیں مگر خشوع کرنے والوں پہ بھاری نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر پھر خشوع کوئی نہیں اگر ہمیں نمازیں بھاری لگتی ہیں. جن کے دل نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کو تو نماز بہت اچھی لگتی ہے. تو اللہ سے مانگے قبولیت کے اوقات میں. کتنے خوش قسمت ہیں آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اذانیں سنتے ہیں اور اذان سن کے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور وہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں نماز کی محبت دے دے، ہمارے لیے نماز آسان کر دے، ہمیں نماز کا شوق دے دے. اور جب اللہ شوق دے دے گا تو مشکل ہی کچھ نہیں رہے گی. وہ وقت تو ویسے بھی گزر جاتا ہے نا جو ہم نے نماز میں لگانا ہوتا ہے. پھر ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سلام پھیرتے ہی جھٹ مصلے سے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت کام ہے، میں سمجھتی ہوں بہت کام ہے، اس لیے بیٹھ کے تو تسبیح بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ہمیں پھر چلتے پھرتے ہی اگر قسمت میں ہو کرنا تو کر لیتے ہیں، ورنہ نہیں. کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے اذکار کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں
اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھیں گے، اور خاص طور پر جو بزرگ خواتین ہیں ان سے تو میری خاص ریکویسٹ ہے کہ وہ دنیا کے شغل کم کر دیں، اب جانے کا وقت ہے، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، اور اس چیز کی تجسس ختم کر دیں. وہ بہو کیا کر رہی ہے، وہ بیٹی کدھر سے آئی ہے، وہ فلانا بیمار ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہے، یہ کب ہوگا. انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. جن کا کام ہے وہ کرتے رہیں گے. بچوں پہ ذمہ داری ڈالیں. کب تک ہم ان کو بیبی بنائے رکھیں گے کہ ہر کام ہم ہی ان کو کر کے دیں، ان کے فیصلے بھی ہم کریں، ان کو ہر وقت پیچھے پڑے رہے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو. اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے ہر وقت یہ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہر وقت کوئی آپ کے سر پہ سوار رہے اور انسٹرکشن پہ انسٹرکشن دیتا چلا جائے. نہیں، مجھے بھی تو سانس لینے دو، اللہ نے مجھے بھی کوئی عقل دی ہے، آپ ہی تو نہیں صرف عقل مند. تو اس لیے سمجھا دیا کافی ہے، اب خود کریں سب اپنا، اور آپ اپنا وقت مصلی پہ زیادہ گزاریں. رات کو ٹی وی دیکھنے کی بجائے، موبائل دیکھنے کی بجائے جلدی سو جائیں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں، اللہ سے مناجات کریں، سرگوشیاں کریں. جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھیں، اور پھر خوب دعائیں کریں. وہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. بچوں کو بہت زیادہ ہر وقت سمجھانے کی بجائے اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگ لیا کرے، ان کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کرے. اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی، اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی، تو اب ان کو سنبھال. اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد اگر 33 مرتبہ ہم اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دائیں ہاتھ پہ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں اس کا طریقہ 3 دفعہ اوپر لے جائیں اور 3 دفعہ نیچے لے آئیں، تو 15 اور 15 کتنے ہو جائیں گے؟ 30، اور 3 اور پڑھ لیں 33 ہو جائیں گے. یعنی انسان اگر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ضرور کریں، اور موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روکے. کتنی دیر لگے گی یہ پڑھتے ہوئے؟ 2 منٹ لگ جائیں گے. کیا نماز کے بعد ہمارے پاس 2 منٹ کوئی نہیں ہے جنت کمانے کے لیے؟ یہی تو کل کام آنا ہے، اور یہی چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں مصلی پہ اور دعا کر لیا کریں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی بہت ہی ضروری کام. اور اگر ایمرجنسی ہو تو پھر ایک اور کام کریں، 10 دفعہ کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر انگلی پہ 2 دفعہ پڑھ لیں. کتنی دفعہ ہو جائیں گے؟ 10 دفعہ ہو جائیں گے. 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور 10 بار اللہ اکبر کہے. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے دن میں یہ 150 دفعہ بن جاتے ہیں، لیکن ترازو میں 1500 ہیں. ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم کم از کم 1500 نیکیاں روز کی یہ کما لیں، جو کل قبر میں بھی کام آئے گی اور آگے بھی کام آئے گی. اور اسی طرح جب رات سونے لگیں تو سونے سے پہلے بھی کیا کریں؟ دن بھر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں، کیا پڑھیں؟ 33 دفعہ سبحان. یہ کس کو سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت فاطمہ کو. کیوں سکھایا تھا؟ کام کر کر کے تھک جاتی تھی. یہ تھکاوٹ اتارنے کا نسخہ ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اتنے تھکے ہوتے ہیں. بیٹھ کے پڑھ کے پھر لیٹا کریں بستر پہ جا کے، لیکن بھولیں نہیں، اس عمل کو کریں. صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟
آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیحات پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اس طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی اس کو کوئی کام یاد کرا دیتا ہے، ابھی تو تمہارا یہ کام رہتا ہے، ابھی تو تم نے یہ ضروری میسج کرنا ہے، اگر ابھی نہ کیا تو پھر تمہارے دماغ سے نکل جائے گا، پہلے میسج کر لو۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، جب کھولتے ہیں نا میسج کرنے کے لیے، وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے اور کوئی اور نظر آ جاتا ہے، وہاں تسبیح بھی گئی، وہ میسج بھی گیا، اور ہم کہیں اور ہی کھو گئے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اپنے اوپر خود چیک رکھیں کہ ابھی اپنے آپ کو نا آپ خود سمجھائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ نے ہمارا دل بنایا نا، اس کے اندر بھی عقل ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ نفسیات میں ایک حربہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے یا دل گھبرانے لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ وہ جو دل ہے نا اس کے اندر عقل ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا۔ کام ڈاؤن، آرام سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم نہ کرو، فکر نہیں زیادہ کرو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے اپنے آپ کو کہا کریں۔ اور اگر شیطان پھر بھی وسوسہ ڈال رہا ہے تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کم از کم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا۔ یہ شیطان ہے دشمن جو اٹیک کرتا رہتا ہمارے دل پر، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد ہمیں 1 دفعہ قل هو اللہ، 1 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 1 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے۔ اب 5 نمازوں کے بعد اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی کے سمیت تو انشاءاللہ شیطان سے بہت سی پروٹیکشن ہو جائے گی جو آپ کو پریشان رکھتا ہے، سٹریس میں رکھتا ہے، فکر مند کرتا ہے، غمگین رکھتا ہے۔ اس غم اور سٹریس سے باہر نکلیں، جو کچھ کریں آرام سے کریں، انجوائے کر کے کریں، سکون سے کریں۔ پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ماری جاتی ہے، ہم کوئی بہتر کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو خود سمجھائیے، انتظار نہ کیجیے کہ کوئی اور آ کے آپ کو تسلی دے، دلاسا دے، آپ ذرا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب دل گھبرائے، آنسو آ رہے، مت رو، کوئی فائدہ نہیں رونے کا۔ آپ ایسے ہی سمجھے جیسے آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ دل بھی بچہ بن جاتا ہے نا، تو اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں بولیں گی، ان انگلیوں سے سوال ہوگا۔ یہ سیرہ ایک صحابیہ ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، یہ خاص عورتوں کے لیے تحفہ ہے، کہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا اور یہ جواب دیں گی۔ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ، یعنی یہ ان کو بلوایا جائے گا۔ نطق بولنے کو کہتے ہیں نا، تو یہ بولیں گے، ہاتھ یہ کہیں گے ہاں اس بندی نے اس پر تسبیح پڑھی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ اذکار پڑھیں نا یا تسبیحات وغیرہ کریں، کوشش کریں کہ ذرا توجہ سے کر لیں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صبح کے وقت، اگر آپ ارلی اٹھیں گے نا یہ سارے کام کر لیں گے، لیکن اگر آپ اٹھے ہی لیٹ ہیں تو پھر تو ظاہر دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ آج کل تو الحمدللہ راتیں بھی لمبی ہیں، تو آپ اگر 10 بجے بھی سو جاتے ہیں تو کافی ٹائم ہے سونے کے لیے اور پھر اٹھ کے اپنے یہ سارے کام کرنے کے لیے، کیونکہ عموماً جب لوگوں کو یہ چیزیں یاد دہانی، یہ سب آپ کو پتا ہے، میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں سکھا رہی، یہ آپ کو باتیں پتا ہے، صرف یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے توجہ سے، خوش دلی سے کرنی، خوشی سے کرنی۔ ہاں یہ بات ہو سکتا ہے کہ نئی ہو آپ کے لیے کہ خوشی سے کرنا ہے،
اور پھر آپ دیکھیے کہ صبح کے وقت قرآن جو ہے نا اس کو لازم کر لیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور چیزیں پڑھنے سے پہلے قرآن کھولیں. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. سورۃ فاطر کی آیات ہیں. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی. یعنی جس تجارت میں، جس بزنس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. یعنی ایسے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ زیادہ بھی ملے گا. بے شک وہ بہت بخشنے والا قدردان ہے. تو یہ 3 کام دن کے لازم کر لیں. قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور صدقہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تو صدقے کا اور تاکیدی حکم دیا تھا، کیونکہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کون سا کماتے ہیں، ہم کہاں سے دیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسی میں سے دیں. اور کوئی دن نہ گزرے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ضرور نہ نکالیں. اگر کوئی لینے والا نہیں تو اپنا کوئی ایک الگ گلہ بکسا کچھ بنا کے رکھ دیں، کوئی جگہ اس کے اندر روز ڈال دیا کریں، الگ کر دیا کریں. میرے والد تھے نا تو رات کو آتے تھے، تو رات کو بیٹھ کے اپنا جو کمائی ہوتی تھی حساب کرتے تھے، پھر اس کا کچھ حصہ نکال کے الگ کر دیتے تھے. ڈیلی بیسس پہ وہ الگ کر دیتے تھے، اور پھر جس وقت خاندان میں یا باہر جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی تو اس میں سے نکال دیتے تھے. اب حضرت اسماء اور حضرت عائشہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو آتا تھا ساتھ ساتھ دیتی رہتی تھی، اور ایک جو تھی وہ ذرا کچھ جمع کر کے اماؤنٹ یا جو بھی چیز ہوتی تھی پھر نکالتی تھی. جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دونوں سنتیں ملتی ہیں. یہ صحابیات کی سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، ڈر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے، کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ صدقے کی کثرت، نکالتے رہو. اور پھر یہ کوئی ہمارے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے نا، وہ دل ذرا بے چین بھی رہتا ہے، گھبراہٹ کا شکار، فوراً صدقہ کریں، کیونکہ یہ علاج بتایا گیا ہے. تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی آپ کی. اور تلاوت کا تو اجر آپ کو پتہ ہی ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں. یہ کون سا اس سے بڑا بزنس ہے؟ اور پھر قرآن ویسے بھی غموں کا علاج ہے، جتنی تلاوت کریں گے اتنا ہی سکون پائیں گے. قرآن کو اپنے سے دور نہ کیا کریں، قریب رکھا کریں. پھر بچوں کو اسکول وغیرہ بھیج کے پھر اپنی اشراق یا چاشت کی جو نماز آپ کو ملے وہ پڑھ لیں. یہ دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے یہ دن کے آخر تک کفایت کرتا ہے. اور ویسے بھی جو 2 رکعتیں اشراق کی یا چاشت کی اگر آپ پڑھتے ہیں تو سارے جوڑوں کا، جو جسم کے بدن کے جوڑ ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا سب کو دے کے پھر آپ کی اپنی باری آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، یا جو پانی کا گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. آپ کھا رہے ہیں اپنے لیے اور اللہ کو ساتھ راضی کر رہے ہیں. آپ کا کھانا بھی آپ کے لیے عبادت بن گیا. پھر صبح صبح نیت کیا کریں، حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری ہر چیز اللہ کی ہے، اور ہے بھی. میں جو کچھ کروں گی اللہ کے لیے کروں گی. کئی دفعہ انسان آنکھیں بند کر کے کچھ کر جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد سوچتا ہے کیوں کیا. پوچھتے رہا کریں اپنے آپ سے، یہ کیوں کیا؟ مثلاً آج کے اس درس کا انتظام کیوں کیا؟ اس درس کو اٹینڈ کرنے کیوں آئے؟ میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے کیا کمانا ہے؟ کیا چاہیے اس کے بدلے میں؟ ہم سب نے اپنا وقت کیوں لگایا؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں تاکہ آپ کا ذہن جاگے اور آپ جو کریں شعوری طور پہ کریں، اور اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس کا اجر زیادہ ہوگا.
پھر ایک اور چیز، ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ ضرور کریں، اور جو علم بھولا جا رہا ہے نا اس کو دوبارہ تازہ کر لیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے، اپنے علم کو فریش کرتے رہیں۔ آپ یہ نہ سوچے میں نے وہ کورس کیا تھا اور میں نے ساری تفسیر پڑھ لی ہے، میں فلاں مدرسے میں 5 سال پڑھی ہوں، اب میرے پاس وہ سند بھی ہے میں دکھا سکتی ہوں۔ سند میں نہیں سب کچھ لکھا ہوتا، کیونکہ اندر دل میں جو ہوتا ہے نا وہ بھولنے لگتا ہے، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ جو ایک رواج آ گیا نا، بس ایک کورس کر کے نام لکھا لو اپنا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے، اور پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ریفریشر کورس کرنا پڑتا ہے، پھر نئی جو چیزیں ریسرچ ہو کے آ جاتی ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ تو علم جو ہے، یہ دین کا علم تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان جو سیکھتا ہے نفع مند علم، اس کے ذریعے جو اچھے کام کرتا ہے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کسی کلاس میں جاتے ہیں یا نہیں، کسی درس میں جاتے ہیں یا نہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں یا نہیں، اپنے لیے باندھ لیں۔ آپ میں سے ہر خاتون کو میں یہ نصیحت کروں گی کہ وہ ایک دفعہ کم از کم ہفتے میں ضرور نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی مجلس میں جا کر بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا، یہ سب کان کھول کے سن لیں، بہت فائدے کی حدیث ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، سیکھے یا سکھائے، اس کے لیے پورا حج کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے گھر سے نکل کر جا کر مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا۔ علم سیکھنے سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایمان والے ساتھی ملتے ہیں جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان بڑھانے والے کاموں کا پتہ چلتا ہے، اور ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو ہمارا ایمان گھٹا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں جو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے وہ بھی عبادت کی نیت سے کریں، چاہے آپ صبح نہاتے ہیں، چاہے آپ اپنا مسواک کرتے ہیں، چاہے آپ اپنے پاؤں صاف کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے صاف کرتے ہیں، بستر جھاڑتے ہیں، گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، یہ سارے عبادت کے کام ہیں اگر اللہ کی خاطر آپ کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب کام کاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں کوئی پریشانیاں اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کہیں توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ میرا کام کرے گا، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اللہ سے اچھی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں، کام کاج کے ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھیں، مختلف چیزوں پہ غور کریں، کچھ کاٹ رہی ہیں، کچھ پکا رہی ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، کچھ سی رہے ہیں، کچھ دھو رہے ہیں، ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں کہ بس کام چلانا ہے۔ اور پھر جو بھی گھر کا کام کاج کر رہے ہوں اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ذکر میں مشغول رکھیں، دن میں تسبیحات کریں، تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، درود شریف، اور پھر آیت کریمہ، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے توبہ استغفار، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ قیامت کے دن وہ شخص، میں نے میزان سے بات شروع کی تھی نا، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، قیامت کے دن وہ شخص اپنا اعمال نامہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا جس میں بہت زیادہ کثرت سے استغفار لکھا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ تو دن بھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
استغفار کرتے رہیں، اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں، فضول چیزوں سے بچیں، اور جہاں انسان کا نفس اس کو تانگ کرے تو اپنے نفس سے جہاد کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، اور نمازوں کی سنتیں بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہ بہت ٹرینڈ عام ہو گیا کہ فرض پڑھ لینا کافی ہے، اگر فرض میں کوئی کمی ہوگی تو کہاں سے پوری کریں گے اگر سنت ہی نہیں پڑھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی زندگی میں تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری، کوئی فوتگی، کوئی کچھ، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے۔ بہت سی چیزیں نا ہمارا امتحان لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس اور وہ ہونا ہے، اس کہیں اللہ میں راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے راضی ہوں، لیکن میں تجھ سے خیر کی امید رکھتی ہوں، اجر کی امید رکھتی ہوں۔ اور پھر جو کام کاج کریں اللہ کی خاطر کریں، اچھے طریقے سے کریں اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور پھر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی بچیں، کسی کی غیبت، چغلی، کیونکہ زبان کی حفاظت انسان یہ بھی ایک عبادت ہے، گناہوں سے بچنا، لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط کاموں میں نہیں پڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، والدین کو خوش رکھنا، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت روزانہ کرنا۔ ویسے تو ہم اتحیات جب آخر میں پڑھتے ہیں نا، لیکن ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی دن نہ گزرے کہ والدین کا حق ادا نہ ہو، سب کے لیے خیر کا باعث بنے، جہاں جائیں خیر پھیلائیں، دوسروں کی خیر خواہی کریں، دوسروں سے کوئی لالچ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، آس پاس کی بھی خبر رکھیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لیں، سلام کو عام کریں، گھر والوں پہ کھلے دل سے خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں ہر بات لکھی جا رہی ہے، نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہے اور قیامت کے دن تولی جائے گی، اس لیے قیل و قال اور لغو باتیں چھوڑ دیں، زبان سے اذیت دینے سے بچیں، اور فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھیں، اپنے خاندان کے جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی نگاہ میں رکھیں، قطع رحمی سے بچیں، دوسروں کے گناہ قصور معاف کرنے والے بنیں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی آہ سے بچیں، غیبت کرنے تو دور، سننے سے بھی پرہیز کریں، مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد لیں، پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں صبر کے ساتھ، اور پھر رات جب آپ سونے لگیں تو پھر اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی کتاب ہے سونے جاگنے کے اذکار، اور اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، فون پہ ایپ ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا۔